السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ آج کی ویڈیو میں سورہ کوثر کے متعلق ایک مختصر سا عمل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ جب آپ اس عمل کو کریں گے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس عمل کو آپ میرے ساتھ کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، اور آپ بعد میں کر لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ دونوں صورتیں ہیں، لیکن کرنا ایک ہی دفعہ ہے۔ ہاں، 2 دفعہ کر لیں، اس میں آسانی یہ ہو جائے گی، ایک دفعہ میرے ساتھ کر لیں، دوسری دفعہ آپ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے کر لیں۔ جن لوگوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ میرے ساتھ ہی عمل کر لیں، جن نے نماز پڑھنی ہے وہ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے دوبارہ اس عمل کو ایک دفعہ لازمی کر لیجئے گا۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اس عمل کا فائدہ کیا ہے؟ تو آپ قرض سے نجات کے لیے، مال و دولت کی فراوانی کے لیے، شوہر کی محبت کے لیے، دشمن سے حفاظت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، کھانے پینے کی کوئی چیز ہے اس میں کوئی کمی رہ گئی، یا آپ کو لگتا ہے کہ مہمان ہیں شاید یہ کھانا پسند نہ آئے، کوئی بھی ایسی چیز ہو تو اس کے لیے سورہ کوثر کا پڑھنا بہت فائدہ مند ہے۔ اور آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں، انتظام نہیں ہو رہا، اس کے لیے کسی سے پیسے آپ نے لینے ہیں اور اس کا بھی انتظام نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے بھی سورہ کوثر کا یہ عمل بہت فائدہ مند، بہت مجرب ہے۔ اور اس کے علاوہ شادی کے حوالے سے کوئی رکاوٹ ہے تو اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس ہیں، ایگزامز چل رہے ہیں تو بہت ٹینشن ہے، بہت پریشانی ہے، سمجھ نہیں آ رہی انہیں کیا کرنا ہے، تو ان کے لیے بھی عمل بہت فائدہ مند ہے۔ چند بیسک ہدایات ہیں، چند بیسک انسٹرکشنز ہیں، اور وہ میں نے ایک ویڈیو میں بھی باقاعدہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ، محسوس ایام میں وظائف کیسے کرنے ہیں، وظائف کب کرنے ہیں، کیوں کرنے ہیں، دن میں کتنے وظائف کر سکتے ہیں، کب وظائف کر سکتے ہیں، ہر بات میں نے اس ویڈیو میں بتائی ہے۔ تو آپ کو ساری زندگی بھی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت اس ویڈیو میں اتنا گائیڈ کر دیا گیا ہے کہ ساری زندگی آپ بس اللہ رب العزت سے مانگ کر اپنے مسئلے حل کرواتے رہیں گے، آپ کو کسی کی ہیلپ نہیں لینی پڑے گی۔ اور دوسری بات کہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے وظائف کے لیے بیسک ہدایات کے نام سے، آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ عمل کی ترتیب میں سب سے پہلی چیز ہے نماز کا اہتمام۔ یاد رکھیے، اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں تو ہماری زندگی ہی نہیں۔ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اور کون سا عمل ہے؟ ہمارا روزہ تو نظر نہیں آتا، اخلاق والے تو غیر مسلم بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ نماز ہی واحد چیز ہے جو مسلمان اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جو بندہ نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کو 5 انعام ملتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام جو دنیا میں ملتا ہے، اس کے رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے۔ آج ہم کتنے پریشان ہیں، ہمارے رزق میں تنگی ہے، ہر وقت پریشانی ہے، پوری نہیں پڑ رہی، ہر وقت اسی ٹینشن میں ہیں، کل کے لیے کیا کرنا ہے، کل کیا ہوگا۔ اور 20,000 والا بھی پریشان ہے، 50,000 والا بھی پریشان ہے، 70 والا بھی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میرے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا حضرت دعا کریں، بڑی پریشانی ہے، حالات بہت خراب ہیں، کوئی دعا کر دیں۔ کہ کیا ہوا؟ کہ حضرت 20,000 تنہا ہے، گزارا نہیں ہوتا، بہت پریشان۔ ہمیں اچھا میں دعا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں اسی دن ایک اور بندہ آیا، اس نے آ کے کہا حضرت دعا کریں، حالات بہت خراب ہیں، بڑا پریشان ہوں۔ کہ کیا ہوا؟ کہ حضرت 50,000 تنہا ہے لیکن گزارا نہیں ہو رہا، اب دعا فرما دیجئے میرے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ دعا کرتا ہوں آپ کے لیے۔ فرماتے ہیں اسی دن ایک اور بندہ آیا اور اس نے آ کر کہا حضرت دعا کر دیں، بہت پریشان ہوں۔ کہ کیا ہوا؟ کہ 1,00,000 تنہا ہے، گزارا نہیں ہو رہا، آپ دعا کیجئے میرے لیے آسانیاں ہو جائیں، میرے مسئلے حل ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ 20,000 والا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر 50 ہو جائیں گے تو میری زندگی سکون سے گزرے گی، 50 والا سمجھتا ہے کہ میرے 70 ہو جائیں گے تو میری زندگی سکون سے گزر جائے گی، اور اسی طرح 70 والا سمجھتا ہے کہ میرے 1,00,000 ہو جائیں گے تو میری زندگی سکون۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کسی اللہ والے کے پاس ایک بندہ آیا مٹھائی لے کے، اس نے آ کے مٹھائی پیش کی تو انہوں نے پوچھا بھئی یہ کس لیے ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضرت ایک دکان تھی پہلے کپڑے کی، اب الحمدللہ 2 ہو گئی ہیں۔
تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، جو رزق تیرا مقدر میں لکھا تھا وہ تجھے ایک سے بھی مل جانا تھا، اس سے تو نے صرف اپنی مشقت بڑھائی ہے، یہ رزق نہیں بڑھا، تیری مشقت بڑھ گئی ہے۔ اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے، رزق کی تنگی نماز سے دور ہوگی۔ اب جتنے مرضی وظیفے کر لیں، جو بندہ نماز چھوڑ رہا ہے، اللہ کی قسم اس کے رزق میں برکت نہیں ہو سکتی۔ اس کو اللہ بلا رہے ہیں، یہ نہیں جا رہا، اور اب یہ اللہ سے اپنے مسئلے کا حل چاہتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ اس بات کی فکر کر لیں، ہم سے اوپر والی جو نسل تھی، جو ہمارے بڑے ہیں، یہ خود بھی نماز پڑھتے تھے، ہمیں بھی نماز کا کہتے تھے۔ آج ہم کبھی کبھار نماز پڑھ لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو کبھی کہتے ہی نہیں۔ تو آپ خود سوچئے کہ ہم اپنے سٹیٹس میں اتنا نیچے گر گئے تو ہماری آنے والی نسل، جس نسل کے بڑے ہم ہوں گے، ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو اسلام سے نکل جائیں گے۔ اس لیے ہم دنیا میں نہیں آئے۔ دنیا میں تو ہم آئے ہی اس لیے ہیں کہ ہم نے اپنی دنیا اور آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ ہم نے اللہ رب العزت کو راضی کر کے اس دنیا سے جانا ہے۔ ہم کمرہ امتحان میں بیٹھیں، ہم نے صرف دنیا کا نہیں سوچنا، اپنے مسائل کے حل کے لیے ہم نے وظائف ضرور کرنے ہیں، لیکن ہم نے اپنی آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے، اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں تو 4 انعام۔ قبر میں عذاب نہیں ہوگا جو 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، بغیر حساب کتاب کے جنت، اور پل صراط سے بجلی کی تیزی سے اس بندے کو گزار دیا جائے گا جو نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ نماز کا اہتمام ہو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہو تو انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ صدقہ کا اہتمام ہو اور تلاوت کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ قرآن کا حق ہے سال میں اس کو 2 دفعہ پڑھنا۔ اگر پورا رمضان، پچھلے رمضان سے اب تک ایک قرآن پاک بھی مکمل نہیں ہوا تو اب ہمت کر لیجئے، رمضان مکمل ہونے سے پہلے کم از کم 2 قرآن پاک پڑھ لیجئے گا، ورنہ یہی قرآن آپ کے خلاف گواہی دے گا، حتیٰ کہ جہنم میں پہنچا کے چھوڑے گا۔ قرآن کا حق کھا کے آپ سکون چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا اہتمام کیجئے، تلاوت شروع کر دیجئے آج سے ہی، پہلے پارے سے آخر تک۔ جو لوگ سورتیں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو سورتیں پڑھتے ہیں، ضرور پڑھیں، مسنون اعمال ہیں، کرتے رہیے، لیکن ریگولر قرآن پاک کی تلاوت لازمی ہو۔ اب یہ وہ بیسک چیزیں تھیں جو یوں سمجھے کہ پرہیز ہے۔ شوگر کی میڈیسن میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن پہلے پرہیز وہ بہت ضروری تھا، اس کا خاص طور پہ اہتمام۔ اب میڈیسن کیا ہے؟ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، اور پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی قرآن پاک سے بہتر اور کہاں ہو سکتی ہے، ہم نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ کوثر کو کم از کم 11 مرتبہ ہم نے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ سورہ مبارکہ کو پڑھیے 11 مرتبہ، اس کے بعد جتنا ہو سکے نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھیے، کم از کم مقدار 3 مرتبہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کر لینی ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا کر لو تو اب مسئلے حل نہیں ہوں گے، آپ نے دعا کر لینی ہے، اس دعا میں اللہ رب العزت سے مانگیے، اور اس کے بعد آخری بات، عمل کے آخر میں درود پاک ضرور پڑھیے گا، اس کو ہرگز مس نہ کیجیے گا۔ جس مسئلہ کے لیے آپ دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا، جس پریشانی سے نجات کے لیے عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔